اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ذکر ہو رہا ہے قوم عاد کا، جن کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سورہ ہود کو۔ خاص ڈیڈیکیٹڈ سورہ ہے۔ آج کی آیات ہیں 55، 56 اور 57۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم عاد سے، جو انتہائی نافرمان قوم تھی۔ اور پچھلی نشست کو اگر دیکھ لیں آپ دوبارہ، ان آیات سے آپ کو اس کا کانٹیکسٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اپنے ٹھاکروں کو ماننا چھوڑ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو رب ہے میرا اور تمہارا، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے چوٹی اس کی، بے شک میرا رب ہے سیدھی راہ پر۔ کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی۔ انتہائی نافرمان قوم تھی قوم عاد، لیکن کسی صورت وہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنے ٹھاکروں کی ہی پوجا کرتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَمَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو میں پہنچا چکا تم کو میرے ہاتھ جو پیغام بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور قائم مقام کرے گا میرا رب کسی اور لوگ، اور نہ بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ۔ تحقیق میرا رب ہے ہر چیز پر نگہبان۔ بالکل اللہ تعالیٰ کے پیغام کے عین مطابق حضرت ہود نے اپنی قوم کو کہا کہ میرا کام صرف تم تک پیغام پہنچا دینا تھا، تم اللہ اور اس کے پیغام کو زیر نہیں کر سکو گے۔ تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اپنے ٹھاکروں کو چھوڑ دو، ورنہ عذاب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ شکریہ۔